اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 14 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس مقصد کو حل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرو، باوضو قبلہ رخ ہو کر آپ اگر سورہ اخلاص کو اس طرح سے پڑھ لیں تو آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کا وہ مقصد، آپ کو اس مقصد میں فوری کامیابی ملے گی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور سورہ اخلاص میں جو خاصیات بیان کی گئی ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم لوگ قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ وظائف سنیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور سکے۔ تو آپ لوگ ضرور کمنٹ سیشن میں بھی میسج کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا نام خصوصی دعا میں بھی شامل کیا جائے۔ سورہ اخلاص جس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ یا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت کی حامل یہ سورت ہے، اسی لیے ہر نماز میں سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی اس قدر فضیلت ہے کہ اگر سورہ اخلاص کو دن میں 4 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں پڑھا جائے تو 4 کو اگر آپ 70 سے ضرب دیں تو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کا ثواب بھی بے حد و حساب ملتا ہے۔ آج آپ کے لیے جو میں ہر مقصد کے حل کے لیے وظیفہ لائی ہوں، بہت ہی مبارک ترین یہ وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے سن لیجئے کہ آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے، جو بھی جائز خواہش ہے، تو ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہر مقصد کے حل کے لیے، آپ شادی کے لیے چاہتے ہیں، اولاد کے لیے چاہتے ہیں، رزق کے لیے چاہتے ہیں، امتحانات میں کامیابی کے لیے چاہتے ہیں، یا کوئی بھی دلی جائز خواہش ہے، کہیں سے کوئی مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے قرض اپنا ختم کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے عمل کیسے کرنا ہے کہ آج کے دن یعنی رمضان المبارک کے 14ویں روزے کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے پہلے پوری بسم اللہ پڑھیں۔ جب پہلی مرتبہ پڑھیں تو پوری بسم اللہ پڑھیں، پھر باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھیں۔ عمل کے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آخر میں اپنے مطلب کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کا وہ مقصد فوری طور پر حل فرما دے گی۔ آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی اور آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب ان بہن بھائیوں کا نام میں آج کی دعا میں شامل کرتی ہوں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے جس بہن نے اپنا نام لکھوایا ہے وہ ہیں سمرین فاطمہ ظہیر ہیں، جنہوں نے کامیابی کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اس کے بعد زاہدہ بیگم ہیں،
تسنیم ہیں بنگلور سے، جنہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر حاجت مراد پوری فرمائے۔ محمد اشرف ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور میاں قادری ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جس میں ناظمہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں نام لکھوایا ہے، سید شفیع ہیں، سید سہیل ہیں، اور نوشین رفیق ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور اس کے علاوہ صبا صدیق ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، اور آپ کو اسی طرح سے نیکیاں کرنے کی، نیکی کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کثرت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کم از کم جو روحانی وظائف کے ویورز اور سبسکرائبر ہیں وہ کم از کم آج کے دن 5000 بار درود پاک پڑھنے کا ہدف بنا لیں، تو ضرور پڑھنا ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔